دیکھیں اس کے اوپر مجھے ہمیشہ سے سمجھ تھی کہ جو کچھ ایکس مسلمز ہوتے ہیں وہ کرسچنس کیوں مان جاتے ہیں، کیونکہ کرسچینٹی جتنی احمقانہ ہے تو ہے، یعنی ورجن برتھ ہو رہی ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، کبوتروں میں جان ڈال رہے ہیں حضرت عیسیٰ، اور لیپر کے کوڑ کے لوگوں کی علاج ہو رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، ریزریکشن ہو رہی ہے کرسچینٹی کے حساب سے، پانی کے اوپر چلا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، بونگیاں اس میں بھی کرسچینٹی میں. لیکن ایک چیز اس میں جو بڑی اسٹار کانٹراسٹ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ جو تھے ظالم تھے، سر تن سے جدا ہوتے تھے، لونڈیاں ٹھگا ٹھگ بڑی ہوتی تھیں. حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی یا وہ کئی غالب کا اس کے اوپر نظریہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ کی تاریخ لکھی وہ تھوڑے مومنوں سے چلاک تھے، انہوں نے گندی گندی باتیں نہیں لکھی بیچ میں. انہوں نے تو رسول اللہ کی گندی گندی باتیں بھی لکھ دی نا، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کس طرح قتل کروایا اسما بنت ماروان وغیرہ کے، اور یہ بھی کہانی آپ کو جو سنائی کہ کس طرح امبیرسنگ چیزیں، صدقے کی چیزیں لے آؤ یار کچھ نہیں ہوتا. یعنی رسول اللہ کا اس میں کیریکٹر بڑا. تو کرسچن جو حضرت عیسیٰ تھے ان کے کیریکٹر میں ظلم نہیں ملتا. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 1699 والی کہ ایک دفعہ دو مردوں کو لایا، ایک عورت اور یہودی عورت اور مرد کو لایا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ انہوں نے ڈنگ ڈونگ دھڑ دوس ڈھکی ٹھکی کا کیا آپس میں. تو انہوں نے رسول اللہ نے پوچھا اچھا تم بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں اس جرم کی سزا کیا ہے. اس نے کہا ہمیں کھوتے کے اوپر بٹھا کے نا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پنڈ میں گھمایا جاتا. یہ یہودی نے کہا. تو وہ ایک بندہ وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں اتنی چلاکی نہیں، لاؤ تورات. تو وہ یہودی کو کہا کہ کھولو اب یہ. تو اس نے وہ آیت پہ نا انگلی رکھ دی، اس نے کہا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کھوتے کے اوپر نا سیر کرانے. تو جو ساتھ آدمی تھا خون کا جب بھوکے ہوتے اس نے کہا اپنی انگلی ہٹاؤ. تو اس نے انگلی ہٹائی تو اوپر لکھا ہوا تھا رجم، سنساری کی سزا. تو commanded him to lift his hand, he lifted it and there was underneath that the verse was pertaining to stoning. Allah's messenger نے پھر اپنی حضرت محمد رحمۃ اللہ عالمین، ہر انسانیت سے پیار کرنے والے، انہوں نے کہا کہ او ہو اب تو تمہیں ہمیں پتھر مار کے سزا دینی پڑے گی. تو حضرت محمد نے خود ایک تو پہلے سزا دی کہ ہاں بھی اس کو ان کے ہی مذہب کے حساب سے، قوانین کے حساب سے ان کو، میں کہتا میں تو مرتد ہوں. ہمارے ایتھیزم میں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ایتھیزم میں تو کہتے ہیں ویری گڈ ویل ڈن دوبارہ کیجئے. تو لیکن بہرحال یہ وہ بربریت والے زمانے تھے، جنگلی جانور ہوتے تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے اس کو گاڑا اور اس کو پتھر مار مار کے مار دیا. اور اس میں حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا جو آدمی تھا بیچارہ وہ عورت کو بچا رہا تھا، اس کی باڈی کو بچا رہا تھا، یعنی اس کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں اس کو بچا رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھے مارو، اس کو رہنے دو. اس سے پیار کرتا تھا لیکن سنگ دلوں کے دلوں میں رحم نہیں آیا. رحمت العالمین. اچھا چلو پھانسی کی سزا دے دیتے ہیں، جج جو ہوتے ہیں پھانسی کی سزا دیتے ہیں، لیکن کوئی جج جو ہوتا ہے وہ پھانسی خود نہیں دیتا. کوئی جج اس کے لیے آپ کو جلاد ہائر کرنے پڑتے ہیں. ہمارے رسول اللہ رحمت العالمین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. حدیث چیک کریں سنن ابن ماجہ کی. The prophet stoned 2 Jews. حضرت محمد نے خود پتھر مارے ان کو، اور میں بھی ان میں سے تھا. یہ ابن عمر وہ بھی دلیر آدمی، میں بھی ان میں سے تھا جنہوں نے ان کو پتھر مارے، اور یہ آدمی جو تھا وہ عورت کو پتھروں سے بچا رہا تھا. تو رسول اللہ خود پتھر مار رہے ہیں، اس کے سر پھٹ رہے ہوں گے. یہ رحمت العالمین ایسے ہوتے ہیں بھائی، ہم سے تو کسی کتے کو پتھر پڑتا ہوا نہیں دیکھا جاتا. تو یہ لوگ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو تھے ہی پتھر، ہی ان کا اپنا قانون تھا. اچھا اپنا قانون تھا. اب حضرت عیسیٰ نے اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کیا تھا؟ حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں آبویسلی مجھے کرسچینٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کرسچینٹی بھی ایک جھوٹا مذہب ہے، لیکن انہوں نے جو کہانیاں اپنے نبی کے بارے میں لکھی انہوں نے تھوڑی اچھی لکھی. حضرت عیسیٰ نے ڈرامے بازی کیا کی؟ حضرت عیسیٰ نے وہ بھی کہہ سکتے تھے او ہو پتھر مارنے پڑیں گے، آپ نے ڈنگ ڈونگ تو کر لیا ہے، مزے تو لے لیے ہیں آپ نے، اب تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا وہ بندہ پہلا پتھر مارے جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. تو کوئی آگے آیا نہیں، ظاہر بات ہم سب نے کوئی نہ کوئی حرکت تو کی ہوتی ہے، کوئی کسی کے پیسے یعنی بٹوے میں سے ماں باپ کے پیسے نکالے ہوں، کوئی 2 نمبر کام کیا ہو وغیرہ وغیرہ. تو کوئی آگے بڑھا ہی نہیں. تو اس طرح وہ جو کپل تھا جس کے اوپر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں الزام لگا کہ انہوں نے ڈنگ ڈونگ کیا، وہ بچ گئے.
تو حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تیری ایسی کی تیسی مارو پتھر مارو ٹھکا ٹھک، جس طرح رسول اللہ اپنے شوق پورے کر رہے ہیں یہاں پہ پتھر مار رہے ہیں. یہ کیسا نبی ہے یار، یہ کیا ہے یہ؟ پھر کہتے ہیں اس بندے کی ہم عزت کریں. یہ اور یہ کئی لوگ ڈرامے بازیں کرتے ہیں، نہیں وہ جی ایسے یہ اس زمانے کی تھی، بعد میں یہ ختم ہو گئی، اس کی کوئی قرآن میں جگہ نہیں ہے، قرآن میں کوڑوں کا ہے، جو کنوارے لڑکا لڑکی سیکس کریں تو ان کو 100 کوڑوں کا حکم ہے. شادی شدہ مردوں کو پتھراؤ کی قرآنی آیت نہیں ہے، اس کو بکری کھا گئی. یہ سنن ابن ماجہ کی یہ بھی حدیث ہے، اس کو بکری کھا گئی. جس آیت میں لکھا ہوا تھا کہ جو ڈنگ ڈونگ کرتے ہیں ان کو پتھراؤ کی سزا، اس کو بکری کھا گئی. یہ آیت ہے، یہ اس کی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو بہرحال تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اس ایشو اس وقت بھی بن گیا، تو آپ کے حضرت عمر جو دنیا کے دوسرے بڑے نرم دل قسم کے انسان تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ قرآن میں تو رجم کی کوئی آیت ہے ہی نہیں، جیسا کہ آج کل کے ماڈرن مومنینز کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو ہے ہی نہیں رجم کی، یعنی پتھراؤ کی سنگساری کی سزا. تو وہ بھٹک جائیں گے، اور یہ پھر اوبلیگیشن ہے اللہ کی، یہ تو اللہ نے تو ہمیں حکم دیا، تو اب کیا کریں؟ تو عمر نے کہا کہ میں، اگر وہ آدمی شادی شدہ ہے اور اس کا کرائم پروو ہو چکا ہے بائی پریگننسی، یعنی اگر عورت حاملہ ہو گئی ہے یا اس نے اقرار جرم کر لیا ہے، تو اس کو میں ماروں گا پتھراؤ سے. شورلی اللہ میسنجر نے بھی یہ کام کیا، یعنی سنگساری کی سزا دی، اور ہم بھی دیتے رہے ہیں. تو یہ اس بندے نے پھر سفیان نے کہا کہ میں نے یاد کر لی تھی یہ آیت، عمر کا حکم، خلفائے راشدین ان کا میں نے یہ حکم یاد کر لیا. یہ ایک اور حدیث ہے اسی طرح شیبانی کی طرف سے صحیح بخاری کی، کہ کیا حضرت محمد نے سنگساری کی سزائیں دی تھیں؟ تو اس بندے نے کہا ہاں دی تھیں. تو آگے سے اس نے یہ کہا کہ کیا یہ سورہ نور سے پہلے سزائیں دی تھیں یا بعد میں؟ تو وہ کہتا مجھے نہیں پتا. اب سورہ نور میں کیا ہے؟ سورہ نور میں یہ آیت آئی تھی کہ جو عورت اور مرد جو فورنیکیٹر، یعنی فورنیکیٹر انہیں کہتے ہیں جو شادی سے پہلے ڈنگ ڈونگ کریں، کوارے لڑکے لڑکیاں تھوڑا شغل مستی کریں، گیون ایچ آف ان کو دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان کے اوپر رحم نہ کھانا. ڈو ناٹ لیٹ پٹی فار دیم میک یو لینینٹ ان انفورسنگ، یعنی ان کو پٹی یعنی رحم نہیں کھانا. رحم امن پسندی کا مذہب ہے، ریلیجن آف پیس. رحم نہیں کھانا جب کوڑے مار رہے ہو گے. دا لا آف اللہ، اف یو ٹرولی بلیو ان اللہ، اگر تم وہ واسطے اللہ کا واسطہ تو اللہ پہ اگر یقین کرتے ہو تو یہ مارنا ضرور ہے، مارنا ضرور ہے. تو یہ وہ سورہ نور کی آیت ہے. اسی حوالے سے یہ سٹوننگ کی ایک اور ہے کہ اچھا یہ بھی دیکھیں بڑی مزے کی ہے. میں نے ایک مفتی صاحب کو پیغام بھیجا اس کا کہ مجھے یہ اس کا ذرا جواب دیں کہ یہ کیا ہو کا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اگلی بڑی خطرناک حدیث ہے، بلکہ اپنے ہر بندے سے پوچھیے گا، بڑی مزے کی جی بھائی. واقعہ سنیں، صحیح مسلم. او پیپل امپوز دا پرسکرائبڈ پنشمنٹ اپون یور سلیوز، یعنی لوگوں اپنے جو غلام ہیں نا ان کے اوپر بھی یہ سزا ڈالو کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں، دوز ہو آر میرڈ اینڈ دوز آر ناٹ میرڈ، فور اے سلیو وومن، یعنی ہر ایک کے اوپر یہ سزا ڈالو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہوں، یا چاہے لونڈیاں ہوں جو رسول اللہ کی ذاتی لونڈیاں ہوں، یعنی لونڈیاں بیویاں نہیں، یہاں پہ لکھا لونڈیاں ہوں. اگر انہوں نے ڈنگ ڈونگ کسی سے کے ساتھ کیا ہے، ہیڈ کمیٹڈ ایڈلٹری، تو ان کو کوڑے مارو، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے شادی شدہ تو نہیں، وہ تو رسول اللہ کی لونڈی ہے. اگر شادی شدہ ہوتی تو رجم کی سزا ہوتی. لیکن ان میں سے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نا مارا نہیں، کیونکہ اس نے ابھی ابھی بچہ پیدا کیا تھا. بٹ شی ہیڈ ریسنٹلی گیون برتھ ٹو اے چائلڈ اینڈ آئی واز افریڈ دیٹ اف آئی فلاگڈ ہر آئی مائٹ کل ہر. یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر میں اس کو کوڑے مارتا تو مر جاتی، کیونکہ ابھی ابھی اس نے بچہ پیدا کیا تھا. تو میں نے رسول اللہ کو آ کے بتایا کہ بھائی میں نے اس کو کوڑے نہیں مارے کیونکہ ابھی بھی اس نے بچہ پیدا کیا. تو رسول اللہ نے کہا اچھا کیا تم نے، یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کیا رسول اللہ نے. یہاں پہ تو رسول اللہ نے اچھا کام کیا، لیکن اوپر ہیڈنگ پڑھیں کہ ڈیلیئنگ دا حد پنشمنٹ، یعنی ڈیلے کیا ہے اسے. یہ نہیں کہا کہ چلو تمہیں چھوڑ دیا، تم نے ابھی بچہ پیدا کیا. لیکن جو ایک اور آپ لوگوں نے نوٹ ہی نہیں کیا، یہ تو مجھے بھی بڑی دیر بعد ذہن میں نے کہا لونڈی وہ رسول اللہ کی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ اس نے ابھی پیدا کیا، تو یا تو یہ بچہ رسول اللہ کا ہو سکتا،
یا یہ اس بندے کا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرنے پہ اس کو کوڑے پاڑ رہے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اگر ڈنگ ڈونگ کرنے سے اگر بچے سے پتا چلا انہیں کہ یہ اس نے کسی اور کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا, وہ کیوں؟ کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بھی بچہ ہو سکتا؟ حالانکہ یہی وجہ ہے, بڑے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد کتنی بیویاں کی, کتنی لونڈیاں کی, کسی کے ساتھ بچہ نہیں پیدا ہوا. کہا جاتا ہے کہ ماریہ قبطیہ کے ساتھ ہوا, جو عبداللہ جو چھوٹا بچہ فوت ہو گیا چھوٹی عمر میں ہی, صرف ایک ہے, اور وہ حضرت حفصہ کی نوکرانی تھی جن کو پھر حضرت محمد نے لونڈی بنا لیا اپنا. تو صرف ان کے ساتھ بچہ ہوا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں نے کچھ مفتیوں کو بھیجا ہے یہ کہ مجھے بتائیں یہ کیا ماریہ قبطیہ کا ذکر ہو رہا ہے, یا کیا یہ بچہ رسول اللہ کا بچہ تھا, کیا تھا, یہ کیا کہانی, ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں, تو یہ مجھے نہیں تھا پتا اس کا. تو یہ چکر بیسک انسٹنکٹس چل رہے ہوتے تھے. یہ اچھا, یہ رسول اللہ معاف بھی کر دیتے ہوتے تھے کبھی کبھار, لیکن یہودیوں کو نہیں. ایک بندہ ایک دفعہ آیا, اس نے کہا کہ رسول اللہ میں نے ایک گناہ میرے سے سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے حدود کی پنشمنٹ, یعنی یہ جو رجم اور کوڑے وغیرہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ملنی چاہیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ نماز کے وقت پہ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہیں معاف کر دیا. اتنے آرام سے معاف کر دیا, یعنی اس نے ڈنگ ڈونگ کیا اس کو معاف کر دیا. تو یہودی کو بھی چھوڑ دینا تھا, نہیں چونکہ وہ نماز پہ نہیں تھا اس لیے. مسلمان یہ کہیں گے وہ نماز پہ نہیں تھا اس لیے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.